أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترم حاضرین، برادران اسلام، خواتین ملت، ماہ رمضان 1440 ہجری کی آج پہلی تراویح ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جامع ام القری نالندگڑھ میں تراویح کے بعد آیات منتخبہ کی تفسیر کے درس میں شریک ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے مبارک بنائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی اطاعت اور بندگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو، ہماری دینی مجلسوں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری دعاؤں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت بخشے اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے رمضان، بابرکت رمضان کو ہماری آپ سب کی زندگی میں بار بار لاتا رہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب میں یہ دوسرے نمبر کی صورت ہے۔ پہلی صورت سورہ الفاتحہ ہے اور دوسری سورہ البقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، یہ دو روشن صورتیں ہیں جو قیامت کے دن اس حال میں لائی جائیں گی کہ وہ تمہارے سروں پر بدلیوں جیسا سایہ فقط ہوگی، بدلیوں جیسا سایہ کریں گی، یا ایسا ہوگا کہ دو چڑیوں کے جھنڈ ہیں جو تم پر سایہ فقط ہیں۔ گویا قیامت کے دن یہ تمہارے سروں پر سایہ بن کر یہ صورتیں رکھی جائیں گی۔ اور آپ نے بطور خاص فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت و ندامت ہے، اور اس صورت کی کاٹ جادوگروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ گویا اس صورت کی تلاوت کرنے والا جادو سے محفوظ رہے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بہرحال اسی سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 106 ہے۔
اس کا تعلق قرآن مجید میں ہونے والے نسخ سے۔ نسخ یہ ایک علمی گفتگو ہے۔ یہود جو اسلام اور مسلمانوں کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، اور وہ شریعت اسلامیہ میں ہمیشہ کیڑے تلاشتے تھے، کیڑے نکالتے تھے، اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے تھے کہ وہ اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو نیچا دکھائیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید میں بعض آیتیں آئی اور پھر وہ اٹھا لی گئیں، یا آیتیں تو ہیں اور ان کا حکم اٹھا لیا گیا، ایسی بعض آیتیں قرآن مجید میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا قرآن پیش کرتے، آج ایک حکم بتاتے ہیں، کل اس حکم سے رجوع کر لیتے ہیں، یہ تو ان کا گھڑا ہوا کلام ہے، یہ اپنے کلام کو لاتے ہیں بدلتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اس نسخ کو، اس آیت کی تبدیلی کو، آیت اور حکم کے اندر ہونے والے رد و بدل کو، یہ قرآن مجید کی تکذیب اور پیغمبر اسلام کی تکذیب کا باعث گردانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی پر رد کیا ہے، اس کو گویا کہ وہ اسلام پر طعن کا ذریعہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ جب ہم کسی ایک آیت کو بدل کر دوسری آیت لاتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا اتارنے والا ہے یا اتارتا ہے، تو یہ مشرکین اور یہود کہتے تھے، نصارہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انما انت مفتر، تو افطرا پرداز ہے، تو کلام خود کی طرف اپنی طرف سے بناتا ہے اور اللہ پر گڑتا ہے اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر ان کے نادان ہیں، اس سے یہ بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، زمین اور آسمان کی ذات کا مالک ہے، اس میں تدبیر و تصرف کرنے کا مالک ہے، وہی تدبیر اور تصرف کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اپنی آیات کے اندر بھی، اپنے کلام کے اندر بھی تصرف کرتا ہے۔ جب بندے کے لیے جو آیت اور جو حکم، شریعت کا جو حکم زیادہ مناسب ہوتا ہے، اس کو اس وقت کے لیے نازل فرماتا ہے۔ پھر جب دیکھتا ہے کہ مصلحت دوسری ہے، تو مصلحت کے مطابق آیتوں کو اور حکموں کو بدلتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں چند مقامات پر ہوئے ہیں، حدیثوں کے اندر بھی نسخ ہوا ہے، قرآنی آیات کے اندر بھی ہے، لیکن چند مقامات پر ہیں جن کو ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں، کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ تو اسی کا نام ہے نسخ، جو قرآن مجید میں ہوا ہے۔ نسخ کا مطلب اب سمجھ میں آ گیا کہ ایک حکم کو اٹھا کر دوسرا حکم اس کی جگہ لے آنا۔ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آیت موجود ہے، حکم اٹھا لیا گیا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیت ہے سورہ بقرہ ہی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت لکھی ہے، جب کسی کی موت ہو رہی ہو تو وہ اپنے قرابت مندوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے وصیت کر جائے۔ یہ آیت قرآن مجید میں آلریڈی موجود ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہے۔ ایسے رشتہ دار جو آپ کے مال کے وارث ہوں گے، ان کے لیے وصیت نہیں ہے۔ آیت میراث سورہ نساء کے اندر موجود ہے، برابر۔ اور حدیث شریف بھی ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وصیت اس کے لیے ہے جو وارث نہیں ہو سکتا۔ جیسے بیٹے موجود ہیں، ایک بیٹا زندگی میں مر گیا، پوتے پتریاں ہیں، پوتیاں ہیں، تو آپ ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں، لیکن جو آلریڈی وارث ہو رہا ہے
اس کے لیے وصیت نہیں. حکم ختم ہو گیا، آیت موجود ہے. سورہ بقرہ ہی کے اندر آیت ہے جس کا مفاد اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم میں کا کوئی مرتا ہے اور اپنے پیچھے اپنی بیوی چھوڑ کے جاتا ہے تو 1 سال کے لیے وصیت ہے اس کی کہ وہ گھر میں رہے گی. وصیت لازواجہ متاعا الی الحول غیر اخراج. 1 سال وہ گھر میں رہے گی اور اس کا کھانا خرچہ دینا پڑے گا. یہ آیت قرآن میں موجود ہے. اس سے پہلے کی آیت ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اگر کوئی شخص مر جائے، بیوی چھوڑے، تو 4 مہینہ 10 دن وہ عدت گزارے گی اور اسی درمیان وہ گھر میں رہے گی. 1 سال کے حکم والی جو آیت ہے وہ منسوخ ہو گئی. حکم منسوخ ہو گیا، اب 4 مہینہ 10 دن ہی رہے گی، لیکن آیت موجود ہے 1 سال والی. اسی طریقے سے اور بھی مقامات پر ہیں. سورہ انفال میں ایک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا جب قتال اور جہاد فرض کیا مسلمانوں پر تو کہا کہ 1 مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں، اور اگر 100 ہیں تو 1000 کے مقابلے میں ہوں گے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہتا ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اللہ تعالیٰ تخفیف کر رہا ہے اور جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے. 1 مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو قانون میں تبدیلی لاتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب اگر تم 1 ہوگے تو 2 کا مقابلہ کرنا ہوگا. یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین. اگر 100 ہوگے تو 200 کا مقابلہ کرنا ہوگا، بھاگنا نہیں ہوگا. لیکن ہاں 100 ہے، آپ 100 ہیں اور ادھر 300 کفار ہیں تو آپ مقابلہ نہ کریں، بیٹھ جائیں، ہتھیار ڈال دیں، جنگ کے لیے اقدام نہ کریں. لیکن اگر 200 ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ اسے ان کا سامنا کریں، پیٹ دھکا کر میدان جنگ سے نہ بھاگیں. آیت قرآن مجید میں موجود ہے. ناسخ اور منسوخ، جو حکم کینسل ہوا ہے وہ بھی موجود ہے اور جس سے کینسل ہوا ہے وہ بھی موجود ہے. منسوخ جو کینسل ہے، ناسخ جس نے کینسل کیا، جس آیت کے ذریعے وہ پہلا حکم کینسل، دونوں موجود ہیں. اسی طریقے سے 28ویں پارٹ میں سورہ ممتحنہ میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ جب یہ مومنہ عورتیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب یہ عورتیں ہجرت کر کے آ رہی ہیں تو آپ ان کا امتحان لیجیے کہ واقعی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے آئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے، کوئی اور چیز ہے وجہ. اب وہ آیت موجود ہے لیکن حکم ختم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی امتحان لے سکتے تھے، اب یہ حکم امتحان لینے کا کسی اور کے لیے نہیں. اس طریقے سے آپ نے چند مثالوں سے دیکھ کر سمجھا کہ قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں، حکم ان کا منسوخ ہے. اب سوال کر سکتے ہیں کہ آخر یہ آیتیں کیوں رکھی گئی؟ جب حکم منسوخ ہو گیا تو آیتوں کو بھی کینسل کر دیا جانا چاہیے. اللہ کی مرضی. کیا یہ فائدہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ آیت اگر موجود ہے، اگرچہ اس کا حکم اٹھا لیا گیا لیکن آیت قرآن میں موجود ہے، جب ہم اس کی تلاوت کریں گے، ان آیتوں کی جب تلاوت کریں گے تو اللہ اس پر ایک نیکی لکھی جائے گی جو 10 گنا بنائی جائے گی. تو قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے کی برکت سے تو ہم مستفید ہو رہے ہیں. دوسرا ایسا ہوتا ہے، نسخ کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ حکم بھی ختم ہو گیا، آیت بھی ختم ہو گئی. حکم بھی ختم ہو گیا اور آیت بھی ختم ہو گئی. صحیح مسلم میں روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ شروع میں آیت اتری تھی 10 رضاعات کی، جس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی عورت کسی بچے کی کو مدت رضاعت میں 2 سال کی جو مدت ہوتی ہے فیڈنگ کی، اگر اس میں کوئی عورت کسی بچے کو 10 گھونٹ پلا دے، یعنی 10 مرتبہ پستان منہ میں ڈالے اور بچہ چوس کر کے چھوڑ دے خود سے، تو وہ 1 رضعت ہوگی. اس طریقے سے 10 مرتبہ کرے تب وہ اس کی رضائی ماں ہوگی، چاہے وہ ایک مجلس میں کرے یا متعدد مجالس میں کرے، مگر 2 سال کے اندر بھی کرے. ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی اور حکم بھی منسوخ ہو گیا. بعد میں آیت اتری 5 رضاعات والی. 5 رضاعات والی آیت بھی چونکہ اخیر میں اتری، وہ بھی منسوخ ہو گئی. وہ 5 رضاعت والی آیت بھی قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن حکم شریعت میں موجود ہے کہ 5 رضاعت پلا دینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی. اب اس سے 2 مثال ہوئی. 10 رضعت والی آیت اتری تھی، وہ آیت بھی نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے. 5 رضعت والی آیت اتری تھی،
وہ بھی منسوخ ہو گئی اس کی تلاوت، لیکن حکم باقی ہے۔ اس ایک مثال میں 2 مثال مل گئی آپ کو۔ تو گویا کہ 10 رضعت والی آیت تلاوتاً بھی منسوخ ہے اور حکماً بھی منسوخ ہے، الحمدللہ۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بھائی حکم تو موجود ہے لیکن تلاوت نہیں ہے، آیت نہیں ہے، لیکن حکم موجود ہے، اور وہ ہے آیت رجم۔ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے اور جرم زنا ثابت ہو جائے تو آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کی سزا اس کی کیا ہے؟ رجم کیا جانا، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں یہ آیت رجم کی کہیں بھی نہیں ہے۔ آیت اتری تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم۔ شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کاری کرے تو ان کو رجم کر دو، یہ حکم موجود ہے اور حدیثیں بھی متواتر موجود ہیں، لیکن قرآن مجید میں آیت نہیں ہے، تلاوت اس کی منسوخ ہے، حکم موجود ہے۔ تو کل ملا کر کے نص کی 3 شکلیں ہوئی، آیت موجود ہے، حکم منسوخ، آیت اور حکم دونوں منسوخ، تلاوت منسوخ لیکن حکم موجود۔ رب العالمین فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کسی آیت کو نسخ نہیں کرتے یا ہم بھلا نہیں دیتے۔ 2 بات کہی گئی، نسخ نہیں کرتے یا بھلا نہیں دیتے، یعنی تلاوت باقی رکھتے ہیں، حکم اٹھا لیتے ہیں۔ نسخ کا مطلب تلاوت باقی رکھتے ہیں، حکم اٹھا لیتے ہیں۔ اور ننسہا یا بھلا ہی دیتے ہیں آپ کو سرے سے، آیت بھی ختم اور حکم بھی ختم، 2 بیان آیا۔ لیکن یہ کہ صاحب آیت نہ ہو اور حکم باقی ہو، اس کا ذکر یہاں پہ نہیں۔ لیکن بہرحال نسخ کی جو بھی صورت ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ نأتی بخیر منہا، اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی ہی لاتے ہیں۔ اللہ کا کلام میں کون بہتر اور کون بہتر نہیں، یا بعض بہتر اور بعض بہتر نہیں، ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نأتی بخیر منہا، وہ آیت لاتے ہیں جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کے کلام میں ہم یہ مقابلہ نہیں کریں گے کہ کیا بہتر تھا، کہ وہ بھی اللہ ہی کا کلام تھا، یہ بھی اللہ ہی کا کلام تھا، وہ بھی قرآن کی آیت تھی، یہ بھی قرآن ہی کی آیت ہے۔ بہت علمی نقطے کی طرف اشارہ ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم وہ آیت لاتے ہیں خیر منہا جس کا حکم تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہوتا ہے؟ 2 طرح سے، یا تو آیت کو ہم نے جو بدلا ہے یا حکم بدلا ہے، تو پہلے سخت حکم تھا اب آسانی لائے، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے 10 کفار کا مقابلہ تم 1 کرتے تھے، اب اللہ نے کہا کہ 2 ہی کا کرنا ہے، تو مشکل کو آسانی سے بدل دیا اس نے۔ ثواب وہی رہا، اللہ اکبر، ثواب وہی رہا جو 10 کا مقابلہ کرنے والوں کو ملتا تھا، وہی ثواب 2 کا مقابلہ کرنے والے کو ملے گا۔ تمہارے حق میں بہتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب صبر بھی کم کرنا ہے، 10 کے مقابلے میں صبر کرنا، پامردی اور بہادری سے، جرأت اور بصالت سے لڑنا، اور 2 کے مقابلے میں بہت فرق پڑے گا، تو آسانی آ گئی جی۔ بہتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ چلیے، یا پہلے حکم آسان رہا ہوگا اور اب مشکل آ گیا۔ پہلے تھا شروع میں جب روزہ فرض ہوا تو کہا کہ جو تم میں کا رمضان کا روزہ پائے، طاقت رکھتے ہوئے بھی چاہے تو روزہ رکھے یا چاہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس کے بعد آیت اترتی ہے کہ نہیں، اب سنو، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو مہینہ رمضان کا پائے گا اور صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ اب یہ قانون آیا تو پہلے قانون سے آسان آیا کہ مشکل آیا؟ مشکل آیا۔ یہ کیسے آپ کے لیے بہتر ہوا کہ اب اجر اور ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ اللہ اکبر، بخیر منہا۔ اگر قانون آسان لایا گیا تو آسانی پر عمل کرنے کے باوجود بھی ثواب پورا مل رہا ہے۔ قانون اگر آسان سے سخت لایا گیا تو آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوا، کیونکہ الاجر علی قدر النسب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جتنا عبادت کے لیے تھکتا ہے اس کو اسی قدر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اچھا،
اور مثلہا، اور اگر یہ کہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ویسے ہی آیت لاتی، جیسا پہلا حکم تھا ایگزیکٹلی اسی طرح کر دیتے، صرف بدل دیتے. آسانی تھی تو اب بھی آسانی ہے، سختی تھی تو بھی اب بھی سختی ہے، بالکل وہی لایا ہے، بس تبدیلی کر دیا ہے. اس میں کیا فائدہ ہے؟ اگر اسی طرح کا حکم لانا ہے، برابر کا معاملہ ہے، تو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کہا کہ بدلنے کی ضرورت یہ تھی کہ ہم آپ کے ایمان کا امتحان لے رہے تھے کہ کلام الہی پر آپ پہلے ایمان رکھ رہے تھے، تو اب جو دوسرا کلام الہی آیا ہے اس پر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اب دیکھیے مثال بڑی اچھی ہے. ہم مسلمان آدمی ہیں، ہم اللہ کے مکلف بندے، پابند ہیں، اس کے حکموں کے غلام ہیں. شریعت نے حکم کیا شروع میں کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد حکم آیا مدینہ میں ہجرت کے بعد 16-18 مہینے کے بعد کہ کعبۃ اللہ کی طرف جاؤ. بحیثیت مکلف، بندے مکلف، ہمارے لیے کیا بھی فرق نہیں ہے کہ ہم اتر گھومیں کہ دکن گھومیں. کل بھی اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف تھے، آج اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی طرف گئے. یہ ٹھیک ہے کہ کعبۃ اللہ بیت المقدس سے افضل ہے، لیکن تب بھی ہماری نماز کریکٹ تھی 100%، اور اب بھی کریکٹ، سمجھا. تو مشرکی، یہ یہودی کہتے تھے بیوقوف کہ کیوں انہوں نے قبلہ چھوڑ دیا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجیے کہ مشرق مغرب اللہ کا ہے، جدھر حکم کرے گا ادھر ہم تابع داری کریں گے، فرما برداری کریں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم نے قبلہ بدل کر کے صرف یہ جانچنا چاہا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے یا کون اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. ہم نے تمہاری ایمان کا امتحان لے لیا کہ جب تک میرا حکم تھا ادھر گھوم جاؤ، گھوم گئے، اب ادھر گھومنے کا حکم ہوا، ادھر گھوم گئے. تو مثل اگر اسی طرح کا حکم اللہ تعالیٰ لاتا ہے تو اس میں ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کل بھی اللہ کے قانون پر ایمان تھا، آج بھی قانون پر ایمان ہے. بہرحال جب اتنی اہمیت ہے اس کے اندر قانون کی تبدیلی کی، اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے قوانین مصلحت کے تابع ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو جب جو مصلحت نظر آئی ہے اس نے وہ قانون اتارا ہے. اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد شریعت مکمل ہو گئی ہے. اب کوئی مصلحت نہیں ہوگی کہ آپ قانون اسلام کو بدل سکتے ہیں، الا یہ کہ اس میں کوئی علت ہو، جو علت اب پائی نہیں جا رہی ہے تو اور بات ہے، سمجھا. لیکن اب اسلام مکمل ہے. یہ باتیں زمانہ نزول وحی کے اندر تھی، سمجھا جا رہا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم ایسا کرتے ہیں. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اس کی قدرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی آیتوں میں رد و بدل کرتا ہے. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیت ہے؟ جب آسمان اور زمین میں تصرف کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اپنا حکم نازل کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے. کائنات اس کی ہے، تو اسی طریقے سے آیات بھی اس کی ہے، اس کا فرمان ہے. اپنے جس فرمان کو جس فرمان سے چاہے کینسل کر دے، منسوخ کر دے، کچھ بھی. آپ کو اس میں کیا جاتا ہے یا آپ کا اس میں کیا جاتا ہے؟ یہ اللہ کی ملکیت اور اس کی قدرت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یاد رکھو تمہارے لیے اے اللہ کی شریعت پہ اعتراض کرنے والوں، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں، کوئی کارساز نہیں، اور کوئی مددگار بھی نہیں. تو گویا کہ مددگار اللہ کو اگر بنانا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا نصیر بنانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز سمجھتے ہو، تو اس کے قانون پر بلا چنو چرا عمل کرنا ہوگا، کوئی اعتراض نہیں کرنا ہوگا. آئیے تیسری آیت دیکھیے. 6 آیت کی تفسیر ہونی ہے. تیسری آیت، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. اللہ کہتا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو، یا بلکہ تم یہ چاہتے ہو، تم اس بات کے خواہاں ہو کہ تم اپنے رسول سے سوالات کرو، ایسے ہی جیسے کہ حضرت موسیٰ سے سوالات کیے گئے اس سے قبل. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے اپنے زمانے میں جو اٹپٹے سوالات کیے، بیہودہ سوالات کیے، باطل سوالات کیے، کیا چاہتے ہو تم کہ اپنے رسول سے بھی اسی طریقہ کے لایانی سوالات کرو؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟
جی امت مسلمہ کو، ٹھیک ہے، اللہ خوش ہو کیا آپ لوگ. اور اگر یہ کہیں کہ یہود کو کہا جا رہا ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتی؟ یہود لوگوں کو چڑھا بڑھا کر بھیجتے تھے، جاؤ سوال کرو، جاؤ سوال کرو، عاجز کرنے کے لیے، چیلنج کرنے کے لیے خود بھی سوال کرتے تھے، لوگوں کو بھڑکایا کرتے تھے. مشرکین مکہ بھی داخل ہیں. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء علينا كسفا من السماء او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. یہ مشرکین کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ زمین سے چشمے نہ نکالا ہو. ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ کے کھجور انگور کے باغات نہ ہوں اور آپ کے باغات میں نہریں آپ نہ کھود کے نکال لیں. ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا، بدلی کا کوئی ٹکڑا عذاب کی شکل میں نہ اتار دیں. ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر کے کتاب لکھوا کر لائیں. وہاں سے ہمارے نام کی چٹھی ہونی چاہیے، لیٹر ہونا چاہیے، ہمارے نام کا پیغام ہونا چاہیے. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيَّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. ہم پڑھیں. وہ کہتے ہیں او تكون لك بيت من زخرف، آپ کا مکان سونے کا ہونا چاہیے. لا حول ولا قوة الا بالله. یہ کیا سوالات کر رہے ہو تم؟ اس کا نبوت اور رسالت سے کیا تعلق ہے؟ نبی اور رسول کا یہی کام ہے کہ وہ چاندی اور سونے کے محل بنائے، باغات بنائے. اس کا کام دعوت کرنا ہے، اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے. اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری سے اور تمہاری ان سوالات سے کیا مناسبت ہے بتاؤ؟ سمجھاتی ہے مشرکین بھی اس کے اندر ہو سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانیت کے رسول ہیں. تو جنہوں نے بھی بیجا سوالات کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی اس میں داخل ہیں، یہود و نصارہ بھی داخل ہیں. اور اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ ہم بھی کچھ سوالات اپنے نبی سے کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ بدل دیا. خبردار یہ بے ادبی اور بدتمیزی اپنے اس رسول کے ساتھ مت کرنا جو تمہارا خیر خواہ ہے، جو تمہاری بھلائی کے لیے آیا ہے، جو تمہارا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے. اس سے اٹپٹے سوالات کرتے ہو، اس کو عاجز کرنا چاہتے ہو، اس کو ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہو لوگوں کے درمیان، ایسے سوالات کرنا چاہتے ہو. اللہ. اور حالت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی اٹپٹے سوالات نہیں کیے. ادب اتنا تھا کہ کبھی اٹپٹے سوالات نہیں کیے. ایک آدھ مرتبہ لا علمی میں، بے وقوفی میں، ناواقفیت میں نئے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے جن کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، جا رہے تھے غزوہ حنین کے لیے تو دیکھا کہ مشرکین کا ایک درخت ہے. ابو واقد ریسی کی روایت ہے ترمذی میں کہ مشرکین کا ایک بیڑ کا درخت تھا جس کے اندر وہ ہتھیار لٹکایا کرتے تھے برکت کے لیے، اس کو ذات انوات کہتے تھے. تو کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک بیڑ کا درخت ایسے ہی مقرر کر دیجئے، ہم بھی اپنے ہتھیار لٹکائیں. کہا اللہ اکبر. کہا کہ تم لوگوں نے اللہ اکبر انہا السلام، تم نے تو وہ بات کہی جو کہ قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہ کما لہم آلہہ، جیسا بچڑا پوجنے والوں، گوسارا پرستی کرنے والوں کے لیے بچڑے معبود ہیں، اسی طریقہ سے ہم کو بھی ایک معبود بچڑے کی شکل میں دے رہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اتنی بڑی بات تم نے کہہ دی. اسی طریقہ سے اگر دیکھیے تاریخ کے اندر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ذرا سا غصے میں، آپ پوچھو تو آپ کسی کو کچھ میں نہیں اگر سمجھ میں آیا تو خاموشی کرنا چاہیے تھا. لیکن کسی نے پوچھا اچھا آپ کہہ رہے ہیں پوچھنے کے لیے تو میرے باپ کا نام بتائیے. تو آپ نے کہا کہ تمہارے باپ کا نام حذیفہ. کسی اور نے کہا کہ میرے باپ کا نام بتائیے. تو آپ نے کہا کہ تمہارے باپ کا نام ہی. حضرت عمر سمجھ گئے کہ بہت غصے میں ہیں اور یہ لوگ اٹپٹے سوالات، لازمی سوالات کر رہے ہیں. آپ کو سوال دین کے متعلق کرنا ہے، ضرورت ہے تو پوچھیے. تمہارا باپ کون ہے نہیں ہے، تم کس کے گھر میں پیدا ہوئی، اپنی ماں سے جا کے پوچھو. چنانچہ جب ان کی ماؤں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو ڈانٹا کہ کیا تم ہم کو رسوا کرنے کے لیے یہ سوال کر رہے تھے؟ کیا میں تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کر دی یا کر کے آئی ہے کہ تم اپنے بابا کا نام پوچھنے کے لیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ مائیں بھی ناراض ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جھٹ گھٹنے کے بل بیٹھے ادا اور ادا اٹھے اور کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی یا رسول اللہ کو ساتھ تھوک دیجیے اس ساتھ. اور کہتے رہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول اللہ، یہاں تک کہ آپ کو شانت ہو.
اس طریقے سے ایک دو واقعے کے علاوہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کبھی صحابہ نے سوال کیا۔ ایک آدھ مرتبہ سوال کیا، اقرع بن حابس نے پوچھا یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ نے حج تم پر فرض کیا، حج کرو، ہو گیا، حکم ہو گیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ ہر سال، افی کل عام یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج کریں۔ آپ کی دیر چپ رہے۔ آپ نے کہا کہ لو قلت نعم لوجب، اگر میں کہتا ہاں تو ہر سال حج واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا، اب تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے کہا ضروری مات رکھتکم، جتنا کہہ دے اتنا ہی پر بس کیا کرو، کیوں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو؟ تم نہیں جانتے انما اہلک من کان قبلکم کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم، کہ تم سے اگلے لوگوں کو جن چیزوں نے ہلاک کیا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے اور انبیاء پر اختلاف کیا کرتے تھے، باتوں سے ٹکرایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يكن محرما فحرم من اجل مسألته، كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کرے جو حلال تھی لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو گئی اور امت کے لیے مشقت کا ذریعہ بن گیا۔ وہ انسان امت کے لیے مشقت کا، وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ قرآن نے کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو کہ جواب آوے تو تم کو پسند نہ آئے۔ تو سوالات سے صحابہ کرام گریز کرنے لگے۔ یسألونک اگر پورے قرآن مجید میں دیکھ لیجیے تو انگلیوں پر گننے کے لائق یسألونک آئے گا، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو بیجا سوالات، اناد پر مبنی سوالات، ہٹ درمی پر مبنی سوالات جو بنی اسرائیل کیا کرتی تھی ویسا مت کرو۔ اور یہی ہٹ درمی کا ذکر آیا ہے اس سے پہلے کی جو آیات آئی ہے، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہا موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تمہاری رسالت پر ایمان نہیں جب تک کہ اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ قَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، اللہ کو کھلم کھلا دکھا۔ اس طرح کے بےہودہ سوالات تم نے کیے۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، چاہے مشرک کو ہو خطاب کرے کہ مومن کو کریں یا یہود کو کریں، تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے، کیا پیارا لفظ ہے، اپنے رسول سے، رسولکم اپنا رسول جو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو پریشان کرنا چاہتے ہو، اس کو بے عزت کرنا چاہتے ہو، اس کو عاجز کرنا چاہتے ہو۔ کتنا پیارا اضافت کا لفظ ہے، اپنے رسول کو۔ جب قرآن نے کہا رسولنا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، ہمارا رسول تمہاری طرف آیا ہے، کیا مناسبت ہے؟ ہمارا رسول، اللہ نے کہا ہمارا رسول، تعظیم کے لیے کہا، اور یہاں کہا رسولکم، اپنے رسول کو۔ الحمدللہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں جی، اور ہمارے رسول بھی ہیں۔ اللہ کے رسول اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اور ہمارے رسول اس لیے کہ ہماری طرف بھیجا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ مرسل ہے، آپ مرسل ہیں، اور ہم لوگ مرسل الیہم ہیں، جن کی طرف رسول بھیجا جائے۔ بھیجنے والا اللہ، جس کو بھیجا وہ رسول، جس کی طرف بھیجا وہ ہم لوگ ہیں۔ تو ہمارے رسول بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اللہ نے بھیجا اس لیے اس کے رسول ہیں، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اس لیے ہمارے رسول۔ تو کیا چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوالات کرو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا گیا تھا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر کو خریدے، جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے، وہ تحقیق کے وہ سیدھے راستے سے، بیچ راستے سے بھٹک گیا۔ اسلام کے سیدھے راستے سے اور بیچ راستے سے بھٹک کے پگڈنڈی پہ چلا گیا یا کنارے پر چلا گیا، جس کا انجام ہلاکت کی کھائی میں گرنا۔ بیچ راستے کو چھوڑ کر کنارے پر چلنے والا خطرے میں ہوتا ہے نا۔ فقد ضل سواء السبیل، بیچ راستے سے کنارے پر چلا گیا، پگڈنڈی پہ چلا گیا، یعنی ہلاکت میں چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول سے اٹپٹے سوالات، بیجا سوالات، بےہودہ سوالات کرنے والا اپنے ایمان کی خیر بنائے، کیونکہ کہا گیا کہ یہ سیدھے راستے سے بھٹک جانا ہے۔ جب تمہارے رسول ہیں تو زمانہ نزول وحی میں صحابہ کرام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ خاموش بیٹھا کرتے تھے، جو ضرورت ہوگی اللہ رب العالمین حکم نازل فرما دے گا۔
ٹھیک ہے، یا انتظار کرتے تھے کہ دیہات سے کوئی آدمی آوے، عقل مند آدمی ہو جس کو آیت نہیں معلوم ہو کہ سوال نہیں پوچھنا ہے، تو وہ سوال کرے، عقل مند آدمی اچھے اچھے سوالات کرے گا تو ہم لوگوں کو علم معلوم ہوگا، خود نہیں سوال کرتے تھے. ذرا غور کیجیے گا، یہ معاملہ تھا. اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تو اب بھی یہ حکم موجود ہے کہ اپنے عالموں سے بیہودہ سوالات، بیجا سوالات، جو سوال یا جو مسئلہ کہ ابھی وقوع پذیر ہوا ہی نہیں، سپوز کر کے آپ سوال کرتے ہیں ایسا اگر ہو جائے تو، اہل علم بہت اس پر انکار کرتے تھے، ایسا ہوا کیا؟ نہیں ہوا. اگر ہو جائے تو، اگر ہو جائے گا تو اگر کا جواب دینے کے لیے اس وقت عالم موجود ہوگا، اسی سے پوچھنا. ابھی کہیں کو ماتھا پچھی ہم کریں گے، قیاس کریں گے، غلطی ہو جائے گی، جب ہوگا تو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ حل نکالے گا. پہلے پوچھ لیتے تھے کیا ایسا ہوا، اگر نہیں ہوا تو جواب دینا ناپسند کرتے تھے. جی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آج بھی عالموں کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، ضرورت نہیں ہے سوال کی لیکن پوچھتے رہتے ہیں، کثرت سے سوالات کرتے ہیں. کچھ یہاں عالم سے پوچھا، کسی اور عالم سے پوچھا، کسی اور عالم سے پوچھا، 3 جگہ 3 جواب آیا، تینوں کو ٹکرا دیا. سمجھے ارے انہوں ایسا بولتے، انہوں ایسا بولتے، انہوں ایسا بولتے، کیا کرتے جی مولویوں کو کیا ہو گیا؟ سمجھا کہ نہیں؟ اس پر اعتماد نہیں ہے. ارے نہیں، سوال کرنے سے پہلے ہی کسی سے دریافت کرو جانکار سے کہ اچھا عالم کون ہے، باوثوق کون ہے، قابل اعتماد کون ہے، قرآن و سنت کا معیاری علم کس کے پاس ہے، یہ پہلے جان کر اس کے پاس جاؤ پوچھنے کے لیے. اور جب وہ بتا دے تو اس کے مطابق عمل کرو، عمل کرنا واجب ہے تم پر. پھر عالموں سے پوچھتے مت پھرو. ہاں ایسے ہی آگے تم مجلس میں مثال کے طور پر، اور کبھی کوئی ایسی بات نکل گئی جو تم نے جانا تھا اس کے خلاف ہم بول گئے، تو آپ کو کہ مولانا یہ ایسا بول رہے ہیں آپ، ارے ہم کو تو کسی عالم نے یہ بتایا. اب دلائل کی روشنی میں ہم نے اس مسئلے کو واضح کیا، اس کے تار پود بکھیڑے، اور آپ کو پتہ چلا کہ نہیں وہ پہلا قول جو مولوی صاحب نے بتایا تھا وہ صحیح نہیں ہے، یا یہ حدیث کی روشنی میں بتایا تھا وہ حدیث ضعیف ہے. اب جب آپ کے سامنے اوتھینٹک علم ہوا مجلس کے اندر تو اب تک آپ اس پر عمل کرتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن پوچھا اور رخصت حاصل کر رہے ہیں، پوچھتے پھر رہے ہیں کہ کہیں کوئی چور دروازہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. اگر یہ سوال ہے یا صرف اناد کے لیے ہے یا اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے کہ میں بھی کچھ ہوں، میں ایسے ایسے سوالات کر سکتا ہوں، مولوی صاحب کو عاجز کر سکتا ہوں، تو یہ آج بھی ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کثرت سے سوال مت کرو، عقیل و قال سے پرہیز کیا کرو، حجت حواجت مت کیا کرو، اور مال کو بے درے خرچ مت کیا کرو. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے سمجھو کہ مولوی سے صحیح مسئلہ آ جانے کے بعد، اچھے عالمہ سے مسئلہ پوچھ لینے کے بعد اگر تم عمل نہیں کرتے تو یہ کہا جائے گا کہ تم نے ایمان کو بدل کر کفر کی رائے اختیار کی. تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اچھا، ایمان کے بعد کفر کی رائے اختیار کرنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک آدمی مسلمان ہوا، نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں نا کہ ایمان کے بدلے اس نے کفر کو خریدا، بدل دیا. اچھا، جو آدمی کافر ہی رہا اور اس کے سامنے آپ گئے اسلام پیش کیا اور اس کے بعد بھی وہ کافر رہا، تو کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہ اس نے ایمان کے بدلے میں کفر کی رائے اختیار کی؟ جی نہیں کہہ سکتے. کس بنیاد پر؟ تھا وہ کافر، آلریڈی کافر ہے، کبھی مسلمان نہیں ہوا. ہم نے اسلام پیش کیا لیکن اس کے لیے قبول نہیں کیا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایمان کے بدلے کفر پسند کیا؟ کیسے؟ حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس اعتبار سے بائی برتھ آپ ہیں مسلمان. سمجھا؟ باپ ماں کو دیکھ کر، سماج کو دیکھ کر، جس ماحول میں آپ پہلے بڑھے، آپ نے کفر کی رائے اختیار کی. اب آپ کے سامنے ایمان پیش کیا گیا، ایمان پر تھے، کفر کی رائے اختیار کیا دیکھ کر لوگوں کو، پھر ایمان آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، فطرت کی آواز کو ٹھکرا دیا، اسلامی دعوت کو عملی طور پر آپ نے ٹھکرا دیا، تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ آپ نے ایمان کے بدلے میں کفر کی رائے اختیار کی. چلیے الحمدللہ. اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت سارا، آگے دیکھیے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، بہت سے اہل کتاب یہود و نصارہ
یہ چاہتے ہیں. ودہ مانے چاہنا ہی نہیں، یعنی دل سے چاہتے ہیں. ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت. پروفیسر صاحب، ایک محبت اور ایک مودت. مودت کس کو کہتے ہیں؟ خالص محبت کو. اسے لکھتے ہیں لوگ محبت اور مودت، فرق ہے. خالص محبت کو مودت کہتے ہیں. ودہ کثیروں میں، یہ کثیر بہت سے اہل کتاب دل کے ہر چیمبر سے، ہر گوشے سے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں تم ایمان کے بعد ایمان کی راہ پہ نہ رہو، کافر بن جاؤ. اس کے لیے وہ کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ تم کو کافر کیسے بنا ڈالیں. اسلام پر اعتراض کر کے کنفیوز کر دیں، پیسے دے کر تم کو کنفیوز کر دیں، عہدے مناصب دے کر، تمہارے پیچھے لڑکیوں کو دوڑا کر، تمہارے معاشرے کے اندر غلط ننگی تہذیب لا کر. وہ چاہتے نہیں کہ تم ایمان پر قائم رہو. اتنے بڑے دشمن ہیں کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ جس نعمت سے اللہ نے تم کو سرفراز کیا ہے، اسلام کی نعمت سے، پیغمبر اسلام کی امت بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر جو عظیم شرف بخشا ہے اور سب سے عظیم کتاب کا تم کو وارث بنایا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ خیر تم کو حاصل رہے. اس لیے وہ سارا جتن کرتے ہیں کفار اور یہود و نصارہ کہ آپ کو مسلمان باقی نہ رہنے دیں. یہ کیوں کفارن کافر بنانا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ حسدن. وجہ کیا ہے؟ حسدن من عند انفسہم. یہ ان کے جی کا حسد ہے، وہ نہیں چاہتے. حسد آدمی کس سے کرتا ہے؟ جو کہ حرام ہے. کس سے کرتا ہے؟ جس کو بڑی نعمت حاصل ہو. اس کا مطلب کہ یہ یہود و نصارہ بھی جان رہے ہیں کہ جو اسلام کا جو ایڈیشن مسلمانوں کے پاس ہے، جو پیغمبر ان کے پاس ہے، جو کتاب ان کے پاس ہے، وہ ہمارے دین اور اسلامیت سے افضل ہے. اس لیے حسد ہوتا ہے. کوئی آدمی اپنے سے کمتر پر حسد نہیں کرتا، اپنے سے برتر پر حسد کرتا ہے. یہ یہود و نصارہ بھی جان رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یہ فضیلت اس کو کیسے حاصل ہوگی. یہ کافر ہی رہتا تو یا تو کافر رہتا یا پھر ہمارا پچھڑا ہوا رہتا، ہمارے دین پر رہتا، ہمارے مذہب پر رہتا. یہ ایسا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. من بعد ما تبین لهم الحق. بعد اس کے کہ اہل کتاب کو معلوم ہے کہ آپ جس دین پر ہے وہ دین حق ہے. اس نبی آخر الزماں کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. یہ اس نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. اس کے باوجود بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کافر بنا ڈالیں. حسد کے نتیجے میں، حسد کی چنگاری، حسد کا شعلہ جوالہ ان کے سینے میں دھتک رہا ہے آپ کے خلاف. چاہتے نہیں کہ یہ خیر آپ کے پاس رہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کیسے بھی آپ کو مرتد کر دیں، دین سے برگشتہ کر دیں، شیطان کا بندہ بنا ڈالیں. جی. من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق. اللہ فرماتا ہے فقف وصف، ان کو سزا مت دو. گناہ کی سزا نہ دینا، معاف کر دینا. غلطی کو معاف کرنے کا مطلب یہ کہ سزا مت دو، معاف کر دو. اللہ کو مومنوں سے اللہ کہہ رہا ہے وصفہ، اور چہرہ پھیر دو. کیونکہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ پکڑ کے 4 تھپڑ ماریں گے. بدماشی کر رہا ہے، جان رہے ہیں کس طریقے سے شرارت کر رہے ہیں. کہتے یہ بدلو، یہ بدلو، یہ بدلو، ملک میں رہنا ہے تو یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. جیسے لگتا ہے کہ ملک ہمارے یا کسی کے باپ کا ہے. سوچیے تھا، زبردستی ہے. اللہ کہتا ہے کمزور پوزیشن میں ہونا، معاف کرو، درگزر کرو، اور چہرہ گھما کے چل دو، مت لڑو ان سے. انتظار کرو، اللہ اپنا حکم لے کر آئے گا. آئے گا حکم جس میں حکم دیں گے کہ قتل کرو، اسلام پیش کرو. اگر نہیں مانتے تو جزیہ مانگو، وہ بھی نہیں ہوگا تو قتل کرو، قیدی بناؤ. وقت آئے گا، صبر کرو. ابھی قوت اتنی مضبوط تمہاری نہیں ہے. تو ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ مصالحت کر لے اپنے دشمن سے. ٹکرانے کی شکل اختیار نہ کریں، پرہیز کریں. وہ نفرت کی چنگاری سلگا رہے ہیں، آپ اس کو ہوا مت دیں، آپ اس میں پانی ڈال دیں یا چل دیں. آپ کی داڑھی ٹوپی کو نشانہ بنا دیں، 2-4 طنزیہ کلمات کہیں،
آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ چپ رہیں، اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں، ان کے منہ نہ لگے. یہ ہے حکمت. ارے کیسا میں چپ رہتا جی؟ ارے نہیں، ایسی بہادری مت دکھاؤ، بے وقت کی بے جم بہادری ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ صبر کیجیے، درگزر کیجیے اور اعراض کیجیے حتی یاتی اللہ بامرہ. اللہ اپنا حکم لے کر آ رہا ہے، آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر. بہرحال حسد کرنا، کسی بھی نعمت والے کی نعمت کو دیکھ کر کے جلنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، چاہے حسد کرنے والے کو وہ نعمت ملے کہ نہ ملے یہ بات الگ ہے، لیکن صرف نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ انتہائی مذموم شے ہے، جو سب سے پہلے ابلیس نے حضرت آدم پر کیا تھا. اور یہ یہودی کر رہے ہیں اور عیسائی کر رہے ہیں اور مشرکین کر رہے ہیں. کس سے؟ مسلمانوں سے. قسم اللہ کی اگر ان کا بس چلے اور ایک قطرے پانی اس کے لیے بھی مسلمانوں کو یہ ترسا سکیں تو اس سے بھی یہ باز نہیں آئیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ کتوں کو پانی پلا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، لیکن تم ان کے سامنے اگر تڑپتے ہوئے مر جاؤ گے تو یہ تم پر رحم نہیں کھائیں گے. الا ماشاء اللہ، ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمدرد ہو، انسانیت ان کے اندر زندہ ہو، مانوتا زندہ ہو تو ایسا کریں، ورنہ اسلام اتنا کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح ان کے دلوں میں کہ اگر ان کا بس چلے تو ایک قطرہ پانی سے بھی آپ کو محروم کر دیں. لیکن واہ رے اللہ کہ تو نے ہم سب کی روزی اپنے ہاتھ میں رکھی. اللہ تعالیٰ عزت نصیب فرمائے. تو فرمایا گیا کہ حسد مت کرو. آپ میں یا ہم میں کا کوئی بھی آدمی اگر کسی صاحب نعمت کو دیکھے، مالدار عورت دیکھے، مالدار مرد کو آپ دیکھیں، کسی کی چمچماتی ہوئی گاڑی دیکھیں، کسی کا علم دیکھیں، کچھ دیکھیں، اللہ سے فضل کیوں نہیں مانگتے؟ اسی نعمت کا سوال اللہ سے کیجیے کہ اللہ یہ نعمت اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما. اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت چھین لے اس سے؟ ارے یہ حسد کی چنگاری کیوں تم اپنے سینے کو حسد کی چنگاری سے جلا رہے ہو؟ کیوں یہ حسرت، کیوں یہ افسوس تم کو باولا کیے ہوا ہے؟ تم کیا نہیں جانتے کہ تم یہ حسد کر کے، صاحب نعمت سے حسد کر کے اللہ رب العالمین سے مخالفت مول لے رہے ہو؟ اور کیا تم یہ بھی نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ نے تم کو بھی صاحب نعمت بنایا ہے، لیکن اگلے کو دیکھ کر کے تم جلتے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو نعمت تم پر نازل کی ہے اس نعمت کی قدر و قیمت تمہارے دل میں نہیں ہے. یہ جذبہ شکری پیدا نہیں ہو رہا ہے تمہارے اندر، ورنہ تم سوچتے کہ اللہ نے ہم کو ہزاروں لاکھوں سے بہتر بنایا ہے. ملین تمہارے پاس ہے، لیکن شاہ کی دولت کو، اس کے شان بان کو اگر دیکھا، دبئی کے کنگ کو دیکھا، حاکم کو دیکھا تو کہا کہ ہم ایسے ہوتے تو مزہ ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ تمہارے پاس جو ملائی ہیں، ملیار ہے تمہارے پاس، اس کی قدر تمہارے دل میں کچھ نہیں. سارے لوگ بھلائی میں رہتے ہیں سوائے حاسد کے کہ وہ ہمیشہ شر میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. اور یہ روگ، معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم مولویوں کو، ہمارے یہاں بھی ہے، ہم مولویوں کی دنیا میں بھی کوئی مولوی ہے، اچھا عالم ہے، کسی کو اللہ نے عزت شہرت دی ہے، ارے یہ مولوی اتنا بڑھ گیا، اس کی ٹانگ کھینچو، اس کو الزام میں پھنساؤ، اس کو یہاں سے بھگاؤ، اس کو کیوں بلاتے ہیں لوگ؟ ایسا کرتے. اللہ تعالیٰ حسد جیسی حرام چیز سے، ناپاک اور پلید شے سے محفوظ رکھیں ملت کو. کہا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ فرماتا ہے نماز قائم کیا کرو، ایک تو درست طریقے سے نماز پڑھو. درست طریقے سے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ واجبات، شرائط، نماز کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، نماز کے لیے کیا کیا ارکان ہیں، نماز کے لیے کیا کیا واجبات ہیں، نماز کے لیے کیا کیا سنن اور مستحبات ہیں، ان کا علم حاصل کرو، پھر نماز صحیح طریقے سے پڑھنا آئے گی. اور زکوٰۃ دو، کس کو؟ مستحقین کو. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، کس کو؟ یہ ذکر یہاں نہیں آیا، اس کا ذکر آئے گا سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں. مستحقین کو زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دینے سے کیا ہوگا؟ نفس پاک ہوگا، بخالت سے پاک ہو جاؤ گے، مال بڑھے گا تمہارا انشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی کچھ خیر تم آگے کرو گے، اپنے لیے آگے بھیجو گے، جو بھی خیر نکڑا ہے، جو بھی بھلائی چھوٹی یا بڑی، کم یا بیش، جو بھی عمل کرو گے یا جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ اکبر، تجدوہ عند اللہ،
تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. ایک نیکی 10 گنا ہوگی، وہ 700 تک جائے گی، اور اس کے آگے بھی اللہ جتنا چاہے بڑھائے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. ایک دانہ زمین میں بویا، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے، 700 دانے ہوئے. ایک دانے سے 700 دانا ہے نا. یہ ہے اللہ رب العالمین. اللہ کے پاس پاؤ گے، اللہ کے پاس. کیا بات کہی گئی، عند اللہ. یہ کہاں پاؤ گے ثواب؟ اللہ کے پاس. اس کی نسبت کدھر ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف. عظیم کی طرف نسبت کرنے، جس چیز کی نسبت کی جائے وہ بھی عظیم ہوتی. عظیم کی طرف جس چیز کی نسبت کی جائے وہ شے بھی عظیم ہوتی ہے. کیا اجر دے گا اور کتنی اچھی حفاظت کرے گا، یہ تم نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. کسی کے پاس بھی کوئی چیز اگر رکھو ضائع ہونے کا خطرہ ہے، لیکن اللہ کے پاس تمہارا ثواب کبھی ضائع نہیں ہوگا. یہ ہے اند کا مطلب. اللہ کے پاس بڑی فضیلت کی چیز ہے جو ثواب کی شکل میں تم نے اللہ کے پاس رکھا ہے، اور وہ نعمت کبھی ثواب تمہارا ضائع نہیں ہوگا. اس کو تو ایسے پالے گا، پوسے گا جیسے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا پوستا ہے. ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرو گے تو تم اس کو قیامت کے دن احد پہاڑ کے جیسا پاؤ گے. نہیں سر فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آدھا کھجور چیر کر کے اگر کسی کو دے سکتے ہو تو دے کر کے جہنم کے عذاب سے بچو. جی فرمایا گیا کہ جو بھی نیکی کرو گے، جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر. جو تم کرتے ہو سب کو اللہ دیکھتا ہے، یعنی سب کو اللہ جانتا ہے. وقالوا دعائے دور ہے، وقالوا لن يدخل الجنت. یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوگا یا صرف نصرانی داخل ہوگا. یہ خود فریبی بھی ہے، عجب اور کبر میں مبتلا ہے کہ ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ. ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے، ایسی بات ہے کہ تمہیں کو جنت ملے گی تو کل تمنا الموت. موت کی تمنا کرو. بڑے پیارے ہو نا، مرو گے تو جنت میں جاؤ گے نا. موت کی تمنا کرو. اللہ کا بھلا یہ تمنا ہوا بتا. کبھی بھی یہ موت کی تمنا کریں گے نہیں. ان کو معلوم ہے کہ کتنا پاپ کیا ہے انہوں نے، کتنی آیت کو بدلا ہے، کس طرح نبیوں کو گالی دی ہے، مارا ہے، قتل کیا ہے، بے عزت کیا ہے. ان کو پتا ہے کہ ان کا کیا برا حشر ہونے والا ہے. بڑے اللہ کے پیارے ہو تو موت کی تمنا کرو نا. نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ یہودی ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا اور نصرانی ہوگا تو اللہ کا تلک اعمالہم. یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہاری آرزو محض ہے، یہ تمہاری باطل خواہش ہے. اگر تم سچے ہو تو ہاتھوں برہانکم لاؤ. تو کون سی دلیل لاتے ہو جو اس بات کو ثابت کرے تمہارے دعوے کو کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ ہے لیکن انصاف کی بات. یہ دیکھیے کتنے بیہودے سوالات کر رہے ہیں، کتنا بیہودہ دعویٰ ہے ان کا. اور اللہ کا عدل اور انصاف دیکھیے کہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے چلو تم بیہودہ دعویٰ کر رہے ہو نا، دعویٰ پر دلیل دے دو. کوئی بھی عقل مند آدمی سے پوچھو کہ کوئی دعویٰ اگر کرتا ہو تو دلیل دے گا تب نا اس کا دعویٰ اپروو ہوگا. دلیل لاؤ. اگر دلیل لاؤ گے تمہاری بات سر آنکھوں پر نہیں ہے تو غلط ہے دعویٰ. ان کو تم صادقین سچے ہو تو دلیل لاؤ کہ تم ہی جنتی ہو. سنو کون جنت میں جائے گا؟ بلا، ہاں سنو جنت میں جائے گا بلا من اسلم. مسلمان جائے گا، مسلمان. تم نہیں جاؤ گے کیونکہ تم نے یہودی ہو، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے. تم یہودی ہو، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے. تم اگر نصرانی ہو تو تم نے موسیٰ کو مانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو. نبیوں کا انکار کرنے والے کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. ہم مسلمان ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تو ایمان لاتے ہیں کہ ہم ان کے امتی ہیں. ہم حضرت عیسیٰ، موسیٰ اور تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں. جی تو بلا من اسلم، جو مسلمان ہے، جو تابع دار ہے، جو اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کرتا ہے، جو اپنے چہرے کو زمین پر جھکاتا ہے اللہ کے سامنے. اور جب چہرہ جھکا تو سارے اعضاء جھک گئے. جو اپنی توجہ، جو اپنا قصد، جو اپنا ارادہ صرف اللہ کے لیے خالص کرتا ہے، وہ محسن، درا حالے کہ وہ محسن بھی ہے، یعنی اپنے عمل کو پختہ کرتا ہے. اور عمل میں پختگی کب آئے گی؟ جب وہ صحیح سنت کے مطابق ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق ہوگی. تو عمل کی قبولیت کے لیے یہی دو شرط ہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، ریا نہ ہو، شرک نہ ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے
मुताबिक हो, क्योंकि अगर उस तरीके से हट के करोगे तो बिदअत होगा, और अगर इखलास नहीं है तो शिरक होगा। न मुशरिक की बंदगी अल्लाह कबूल करता है, न बिदअती की करता है। तो कहा कि हाँ, जन्नत में हो जाएगा जो खालिस बंदगी अल्लाह के लिए करे और खालिस नबी के तरीके के मुताबिक करे। फलहु अजरुहु इंद रब्बिही, फिर देख लीजिए, तो उसका अज्र, सवाब को अज्र कहा, ये तुम्हारी उजरत है, तुम्हारी मजदूरी है, जिसका अल्लाह फरमाता है कि हमने अदा करने का जिम्मा ले रखा है। जैसे किसी भी मजदूर की मजदूरी काम कराने वाले की जिम्मे होती है ना भाई, उसी तरीका से ये। और इंद रब्बिही, वही बात तुम्हारे रब के पास है, जहाँ से कभी ये ज़ाया नहीं होगी। अजीम रब के पास है तुम्हारी ये अजीम नेकी। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ऐसे मुसलमानों के लिए जो रिज़ाए इलाही के लिए बंदगी करता हो और सुन्नत रसूल के मुताबिक बंदगी करता हो, ला खौफुन अलैहिम, उन पर मुस्तकबिल का भी कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और दुनिया छूटने के वक्त जो गम होता है वो भी नहीं है, क्योंकि जिस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, जिस बीवी को छोड़ के जा रहा है, जिस जायदाद को छोड़ के जा रहा है, जिन बच्चों को छोड़ कर जा रहा है, उससे अच्छी दुनिया उसका इंतज़ार कर रही है, उससे अच्छी आखिरत, उस जन्नत उसका इंतज़ार कर रही है। तो दुनिया के छूटने का गम ना होगा उनको, और आगे का मलाल और खौफ नहीं होगा। कब्र की मंजिल आसान होगी, कब्र का गढ़ा जन्नत की क्यारी होगी जी। मैदान हश्र के अंदर अर्श का साया होगा, पुल सिरात पर गुजरना उसके लिए आसान होगा, नबी साहब की शफाअत होगी, आपके हौज़े कौसर से सैराबी होगी, जन्नत का दाखिला होगा, अल्लाह का दीदार होगा। अब इससे आगे क्या चाहिए? अल्लाह ने कहा कि कोई भी मुस्तकबिल का खौफ मत करो। खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से और हुज़्न और मलाल का ताल्लुक माजी से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमारे इस्लाम को हमारे लिए पुख्ता करे और हमारी सारी बंदगियों को अल्लाह अपनी रज़ा के लिए कबूल फरमाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमको मोहब्बत अता फरमाए, और यहूद नसारा और मुशरिकीन के शर से, फसाद से, उनके जुल्म और उद्वान से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें, आप सबको, पूरी मिल्लत को, पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला महफूज रखे। आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही।